ابھی تک عابد ملی گرفتار نہیں ہو سکا. 26 ٹیمیں تشکیل دی گئی, متعدد چھاپے مارے گئے, لیکن وہ ہاتھ نہیں آ سکا. وجہ کیا ہے؟ ابھی تک ہاتھ کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں یاسر, بڑی کلیئر سی بات ہے, اس نظام کی بڑی کمزوریاں ہیں. پولیس وہ پولیس جس نے عابد ملی کے اب فوٹا آباد سے 2 قریبی رشتہ دار بھی پکڑ لیے. فوٹا آباد جا کے اور بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں, پورے پاکستان میں چھاپے مارے جا رہے ہیں. پولیس اس کے دیگر ادارے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں, لیکن سسٹم میں بڑی خرابی ہیں, بہت خرابیاں ہیں سسٹم میں. اگر یہ سسٹم درست ہوتا تو کیا روزانہ موٹر وے پہ لوٹنے والے پکڑے نہ جاتے؟ اور اگر یہ روزانہ لوٹنے والا گینگ پکڑا گیا ہوتا تو کیا یہ درندگی کا واقعہ ہوتا؟ یہ واقعہ نہیں ہونا تھا. معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ جب پولیس اہلکار سیاسی بنیادوں پر اپنی تعیناتیاں کرائیں گے, جب وہ پیسے دے کر تعیناتیاں کرائیں گے, اور جب وہ تھانوں میں بیٹھ کر کرائم کنٹرول کرنے کے بجائے کرائم کرنے والوں کو سپورٹ کریں گے, اور جب آپ ڈیوٹی کی بجائے, جس طرح آج آپ کو پتہ نا آج ہائی کورٹ نے بڑا سخت احکامات جاری کیے ہیں کہ سینئر افسران بھی گشت کیا کریں. انہوں نے خود کہا ہے کہ جناب آپ گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں اور اب وائرلیس میں آپ پیغام دیتے ہیں کہ ہم گشت پہ ہیں. تو یہی صاحب اگر اوپر سے ہے تو نیچے والوں کیا کرتے ہوں گے؟ یہی کرتے ہوں گے. تو اسی وجہ سے یاسر آپ ذہن میں رکھیے گا کہ نہ پہلے نظام درست ہوا ہے نہ بعد میں ہوگا. اگر نظام درست ہوتا تو آج فیاض الحسن چوہان خود جا کر اس معصوم بچی جو ہے, مظلوم بچی جو ہے, اس کو انصاف کے لینے جاتے. کتنے لوگ ہیں جو ان کے پاس جائیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو عثمان بزدار کے پاس جائیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو کسی اور افسر کے پاس جائیں گے یا کسی بڑے وزیر کے پاس جائیں گے؟ عام آدمی کو جب تک اس کے گھر کی دہلیز پر انصاف نہیں ملے گا اس وقت تک یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہو. رانا صاحب, متاثرہ خاتون جو ہے وہ کافی ڈری سہمی ہے, بیان دینے سے بھی انکار کر رہی تھی. تو کیا حکومت کی اب تک کی کارروائی سے وہ کچھ حد تک مطمئن ہو چکی؟ دیکھیں اب تک کی حکومت کی کارروائی سے وہ مطمئن کچھ نہیں, بہت مطمئن ہو چکی ہے میری اطلاع کے مطابق. اس نے, لیکن اس میں 2 چیزیں بڑی کلیئر ہیں. اس نے یہ کہا ہے, میں آج آپ کو اپنے پروگرام میں یہ بریک کر دیں, اس نے کہا کہ میں اگر آپ یہ کہیں کہ ایک لمبا ٹرائل چلے گا اور میں عدالتوں میں جاؤں تو وہ میں نہیں جاؤں گی. تو اب اس پہ غور ہو رہا ہے کہ اس کیس کا ٹرائل جو ہے وہ جیل کے اندر کیا جائے, اور جب جیل کے اندر ٹرائل کیا جائے گا تو اس ٹرائل کو جو ایک تو یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلا گیا, اور اس کی جو ہیرنگ ہے وہ جلدی ہوگی اور جلد اس کا فیصلہ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس کی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جیل کے اندر ٹرائل ہو. اگر جیل کے اندر ٹرائل نہیں ہوتا تو اس عورت کا جو بیان ہے شناخت پریڈ کے بعد, وہ بیان دفعہ 64 کے تحت لے لیا جائے, اور اس کے بعد اس عورت کو کہا جائے کہ آپ بے شک جو ہے آپ کہیں جانا چاہتی ہیں چلی جائیں, نہیں آنا چاہتی نہ آئیں. قانونی جو سقم ہے وہ دور کر دیے جائیں گے. دیکھیں یاسر, ایک ذہن میں رکھیے گا, اگر عابد گرفتار نہیں ہوتا, چلیں ہم آپ کو میں ایک چیز بریک کر دوں, آپ کو پتہ ہے عابد کے خاندان کا تعلق جو ہے ایک سیاسی جماعت سے ہے, خانہ بدوش سیاسی جماعت سے. آپ یہ نہ کہیں بھائی یہ فوٹا آباد میں, ہارون آباد میں آپ کو پتہ ہے کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں جس کے قبضے لینے چھڑانے میں عابد بڑا اہم کردار ادا کرتا تھا. عابد کے جو 2 عزیز آج پکڑے گئے ہیں, جن کی میں ابھی ہم فوٹیج بھی چلاتے ہیں, ان کے متعلق ان کے حوالے سے یہ بالکل کلیئر ہے کہ عابد کا اس کا جو بہنوئی عارف علی ہے اور اس کا بھائی جو صابر علی ہے, جو فوٹا آباد کے گاؤں 3389 سے گرفتار کیا گیا ہے, یہ باقاعدہ ان کا ایک قریبی عزیز ہے جس کا ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہے, بڑا ایکٹیو کارکن ہے. اور یہ خود جو عابد ہے یہ اس کے الیکشن میں وہاں بڑا بھرپور کردار ادا کرتا تھا, بڑا بھرپور. اور ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں جسے ہم, اور آپ کہہ رہے ہیں نا خانہ بدوش, یہ خانہ بدوش اسی طرح کے تھے. اور وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں آپ کو پتہ ہے نا پھڈے شڈے جو ہوتے ہیں, اس میں عابد بڑا اہم کردار ادا کرتا تھا. یہ جو ہم 3 دن سے نہیں بلکہ 7 دن سے سن رہے ہیں, 6-7 دن سے, کہ جناب وہ اتنے کیسز تھے اس پہ لیکن وہ ریلیز ہو جاتا تھا, تو پیچھے کوئی تھا نا. اب ثابت ہو گیا کہ پیچھے کوئی ہے, اور جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے. یعنی سیاسی پشت پناہی کی وجہ سے ابھی تک وہ قانون کی گرفت سے آزاد رہا.